جو ہم ٹیکسٹ بکس میں ہماری لکھا ہوتا ہے جی جی پاکستان اسٹڈیز میں بالخصوص کہ یہ جو سندھ پر جو حملہ ہوا تھا ہاں ہاں اسلام سندھ میں جو پہنچا جی جی 712 عیسوی تھی 17 عیسوی 712 عیسوی 712 عیسوی اور کربلا کے غالباً 680 میں کربلا ہوئی ہے سر. اچھا جی تو 690 722 سال کے بعد کا واقعہ ہے. جی جی تو اس میں سر یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی جو غالباً عراق کے گورنر تھے جی جی انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو بھیجا سندھ میں ایک عورت کی پکار پہ کہ وہ عورت راجہ دیر کی قید میں تھی جی جو ہندو راجہ تھا. تو سر اس میں یہ سوال یہ ہے کہ مطلب ہے یہ ان کے بارے میں جو تاریخ میں روایت آتی ہے کہ یہ حجاج خود بھی بڑے ظالم تھے اور یہ مطلب پورا ایک سلسلہ ہی مطلب بڑا مظالم ڈالتا رہا. اور واقعہ کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی کہ خاندان کی عورتیں ہیں ان کو بھی یعنی کہ احترام نہیں دیا گیا. تو یہ یعنی اس واقعے کی بنیاد مولانا صاحب سے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ واقعہ واقعی ایسا ہے کوئی ایسی عورت اس کی قید میں تھی؟ کیونکہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ غالباً کچھ سادات تھے جو کہ راجہ دیر نے پناہ دے رکھی تھی اور ان کو پکڑنے کے لیے محمد بن قاسم ثقفی صاحب کو بھیجا گیا تھا. چلیے آپ کے سوال کے ہم دو حصے کرتے ہیں سر. ایک تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر سادات پہ ظلم و ستم ڈھائے تو کس طریقے سے ایک عام عورت کی مدد کے لیے نکل سکتے ہیں؟ جی بالکل. اور دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ در حقیقت وہ کسی عام عورت کی مدد کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ راجہ داہر کی بے خونی کے لیے یا اس کو مزہ چکھانے کے لیے کہ کیسے آپ نے سادات کو پناہ دی ہے، یہ بات آپ بتا رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا کہ ایسی بھی آپ کا سوال واضح ہو گیا نا؟ جی بالکل بالکل. اس کا جواب دیتے ہیں مولانا. جی سر. ٹھیک ہے جی. میرے محترم بھائی، یہ جو تاریخی باتیں ہیں نا ان میں سے بہت سا مواد تو بلا سندی اور اگر سندیں بھی ہیں تو بہت کمزور اور ضعیف قسم کی ہیں جو امام تبری وغیرہ نے اکٹھی کر لی. ان کی بنیاد پر ہم اتنی بہت فیصلے کریں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں. یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑنی چاہیے. جو کوئی مسترد بات آئی نا سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں، وہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ محمد بن قاسم جو ہے نا کربلا میں جو کچھ ہوا اس میں اس کا دخل نہیں، نہ حجاج بن یوسف کا. حجاج بن یوسف اور یہ محمد بن قاسم جو ہے نا یہ بعد میں عبد الملک اور ان کے بعد آنے والے جو نا ولید وغیرہ ان کے زمانہ میں ہوئے ہیں. پہلے جو ہے نا دور یزید کا اس میں نہیں تھے، نہ حجاج کوئی کسی علاقے کا حاکم تھا. اس لیے کربلا کا جو کچھ آپ نے بیان کیا نا اس میں ان کا کوئی دخل نہیں، کوئی حصہ نہیں. بعد میں ٹھیک ہے کہ حجاج جو ہے نا اس کو پوری امت کہتی ہے کہ وہ اپنے ظلم میں مشہور ہے. کوئی اہل سنت یا اہل تشیع میں سے نہیں جو اس کو اچھا کہ سب اس کو حدیث رسول میں آیا تھا نا کہ ثقیف میں دو ہوں گے، ایک کذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا، خون بہانے والا ہلاکو. تو اس کو ہی کہا گیا ساری امت نے کہ مبیر یہی ہے حجاج بن یوسف جس نے 1,20,000 تو ترمذی شریف میں آتا تھا جس کو فرش پر لٹا کر چھری سے ذبح کروایا. جنگوں جو مروایا اسے اس کے علاوہ نا بہت ظالم ہے. اسی لیے نا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر امتوں کے فرعون آئے نا تو ہماری امت کا فرعون جو ہے نا حجاج بن سب سے بڑھ جائے گا. اتنا ظالم کوئی نہیں ہوا. باقی یہ محمد بن قاسم اس کا داماد تھا، بھتیجا تھا. اس کے بارے میں جو ایک بات ہے نا یہ قصے جو نا آپ نے بیان کی ان میں نہیں ہم پڑھیں گے کیونکہ ان چیزوں کی اتنی بنیاد نہیں. جو راویوں پر کتاب ہے نا تہذیب و تہذیب 12 جلدوں میں امام ابن حجر اسقلانی نے لکھی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی. انہوں نے لکھا عطیہ بن سعد اوفی کے حالات میں حدیث کے عالم کہ حجاج نے اسے لکھا اپنے بھتیجے کو کہ عطیہ کو بلا کر یہ کہو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو 400 کوڑا اس کو مارو. اس نے بلایا تو اس نے عطیہ نے کہا یار ساری عمر جس سے محبت کی اب میں تمہارے کوڑوں کی ڈر سے اس کو لعنت کروں، تم نے جو کرنا کرو. تو وہاں پھر آتا ہے کہ اس نے 400 کوڑا مارا. حالانکہ زنا کی سزا بھی اللہ نے 100 کوڑا 400 کوڑا اور سر بھی مون دیا بیچارے کا. وہ پھر عراق چھوڑ کر نہ خراسان کو چلا گیا. جب تک عباسیوں کا انقلاب نہیں آیا، بنو امیہ کا تختہ نہیں اٹھا، وہ بیچارہ واپس نہیں آیا. یہ ایک کارنامہ اس کا جو نا اتنے بڑے حدیث کے عالم نے لکھا. اس لیے کوئی اچھے لوگ نہیں ہوئے، انجام بھی ان کا بخیر نہیں ہوا. جب دوسرا خلیفہ پھر سلیمان آیا کیونکہ اس کے خلاف تھے یہ کہ یہ نہ آئے، یہ جرنیل اس کے مخالف تھے، یہ ولید کے بعد اور کو جاتے تھے. اب وصیت تھی عبد الملک کی، وہ آ گیا. اس نے پھر سب کو بلا کر نہ موسیٰ بن نصیر کو بھی افریقہ سے اس کو بھی بہت بری طرح مارا. اس کو تو گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا نا، گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیاں چور ہوئیں. محمد بن قاسم پھر بہت بری موت پڑا.
اور وہ جو موسیٰ بن نصیر تھا وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، افریقہ کا فاتح تھا، اس کو صرف اتنی سزا دی کہ جائیداد ضبط کر لی، بھوکا کنگال ہو گیا. پھر وہ بازاروں میں بیچارہ روٹی مانگتا، رندہ بھی ہو گیا تھا. تو لوگوں نے پھر اس کو اس حال میں دیکھا کہ وہ آواز لگاتا تھا کہ لوگوں فاتح افریقہ پر رحم کرو اور کوئی روٹی کے لیے مجھے پیسے دے. بہت بری حالت سے مرا. اچھا چلیں بات